ہو, کپڑے پہناتے ہو, سال 2 سال کے بعد مینٹیننس کرتے ہو جن کی, یہ تمہارے خدا ہو گئے؟ یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اپنے وجود میں تمہارے دست تخلیق کے محتاج ہیں, یہ کھڑے رہنے میں تمہارے محتاج ہیں. یہ سال کے بعد, اگر 2 سال کے بعد تم ان کو دوبارہ بناؤ سوارو نا, تو یہ تو گھر جائیں, گل جائیں, ختم ہو جائیں. تو کیا یہ تمہارے خدا ہوں گے؟ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا تھا, جب وہ میلے پر گئے نا تو پیچھے جب آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاتا, تم جاؤ میلے پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاڑا اٹھایا, سارے بتوں کو توڑ دیا, کسی کا ناک, کسی کا بازو, کسی کا ہاتھ, کسی کی ٹانگ کاٹ دی, کسی کا سر اڑا دیا. آخر میں وہ کلاڑا اٹھا کے نا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا. جب واپس آئے میلے سے, وہ سیدھا اپنی اس میں گئے بت خانے میں, تو وہاں دیکھا انہوں نے کہ ہمارے تو بہت برا حال ہے. انہوں نے کہا یہ کس نے کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ, خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ؟ انہوں نے کہا کہ ایک ابراہیم تھا جو تمہارے خداؤں کی مخالفت کرتا تھا, شاید اسی نے کیا ہوگا, اس کو بلاؤ. جب وہ بلایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے. جب بت خانے میں گئے نا تو آپ نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو, اور جس کے کندھے پر کلاڑا اس سے پوچھو. مطلب کیا تھا کہ یہ اس نے ان کو مارا ہے, اس بڑے بت نے چھوٹے بتوں کو کاٹ دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو قرآن کہتا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم, ان کے سر جھک گئے, سر جھک گئے شرمندگی سے کہ اب کیا جواب دیں. انہوں نے کہا نا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, ان خداؤں سے پوچھو, جو یہ زخمی پڑے ہیں خدا, ان سے ہی پوچھ لو کہ تمہیں کس نے زخمی کیا ہے. چلو اگر یہ نہیں بولتے تو بڑا جس کے کندھے پر کلاڑا پڑا اسی سے پوچھ لو کہ تم نے کیوں قتل کیا ان کو. اور اگر تم نے قتل نہیں کیا تو اگر یہاں کوئی اندر آ کے قتل کر گیا تو تم خدا کس چیز کے, تم نے ان کو اپنے چھوٹے خداؤں کو بچایا کیوں نہیں؟ انبیاء کرام نے بڑے فصیحانہ, بڑے بلیغانہ انداز سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. اور یہاں پر اگر آپ مجھے اجازت دیں میں تاکہ بات کو مکمل کروں, توحید کا اصل جو مقصد تھا نا وہ یہ تھا کہ مظاہر فطرت کے سامنے انسان جھکا ہوا تھا, سورج کے سامنے, چاند کے سامنے, ستاروں کے سامنے, دریاؤں کے سامنے, درختوں کے سامنے, بلند چوٹیوں کے سامنے انسان جھکا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب اپنی کتاب بھیجی نا وحی قرآن پاک, تو اس کے پہلا سپارہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ ساری مخلوق میں سب سے طاقتور میری مخلوق ملائکہ, اور باقی ساری مخلوق ملائکہ سے کم طاقت رکھتی ہے. صاحب ہم اسی بات کو کنٹینیو کریں گے, لیکن ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے پر. آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا. اسلام اور توحید کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. چھوٹا سا وقفہ, آپ سے ہماری ابھی ملاقات ہوتی ہے. جی آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں جس کا نام ہے اسلام اور انسان, اور آج ہم اسلام اور توحید کے حوالے سے بات کریں. علامہ صاحب آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے, کائنڈلی اسی کو کنٹینیو کیجیے. جی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ملائکہ کو جھکا دیا, اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے کچھ ملائکہ وہ ہیں کہ جس کے اشاروں پر پہاڑ بھاگتے ہیں, کچھ ملائکہ وہ ہیں جن کے اشاروں پر سمندر کے رخ بدل جاتے ہیں, اور کچھ ملائکہ وہ ہیں کہ جن کے اشاروں پر آگ کے پہاڑ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. گویا اللہ رب العالمین نے یہ نظام قدرت کو چلانے کے لیے ملائکہ کی ذمہ داری سونپی, اور ان کو ان طاقتور دیو ہیکل چیزوں پر تسلط دیا رب العالمین نے. اور وہ جو اتنی طاقتور مخلوق ملائکہ جو اللہ کے پہاڑوں پر, سمندروں پر, آگ پر, پانیوں پر حکومت کرتی ہے اللہ کی قدرت سے, وہ انسان کے سامنے جھکا ہوا ہے, سجدہ کر رہا ہے اللہ کو. گویا وحی قرآن نے, وحی نبوت نے, نبوت و رسالت نے انسانیت کو یہ پیغام دیا, اے انسان سر اٹھا, اب یہ شجر و حجر کے سامنے جھکے ہوئے اپنے سر کو اٹھا, یہ بحر و بر اور سمندر کی موج زن لہروں سے خوف میں جو تو نے سر جھکایا ہوا ہے اب اس کو اٹھا دے. یہ سورج اور چاند کو نہ سجدہ کر توں,
یہ پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھ کے ان سے مروب نہ ہو، سر اٹھا. یہ ہوا اور فضا، اس کی قوت کو دیکھ کر خوف زدہ نہ ہو، سر اٹھا کے اب اٹھ کے چل، سر اٹھا کے چل. اس لیے کہ یہ سارے مظاہر قدرت، اس پر تسلط اور اقتدار اللہ نے ملائکہ کا دیا، اور ملائکہ کو تیرے سامنے سجدے میں گرا دیا. گویا وہی نبوت اور رسالت، اور وہی نبوت اور رسالت کا جو نقطہ اول و آخر توحید ہے، وہ انسان کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ارے انسان، جن کے سامنے تو نے اپنی جبین نیاز خم کی ہوئی ہے، یہ تو تیری تخلیق کے وقت تجھے اس چیزوں نے سجدہ کیا تھا. مطلب اصل بات تو یہی سوچنے کی ہے نا کہ ان چیزوں نے ہماری تخلیق کے وقت ہمیں سجدہ کیا ہوا ہے. آج کے اس دور میں ہمیں اس بات کو سوچنے کی، اس بات کا ادراک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ سے علامہ صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو عقلی دلائل ہمیں دیے ہیں توحید کے حوالے سے، آپ براہ کرم وہ بیان فرمائیے گا. عقلی دلائل رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایک خدا ہے تمہارا جو آسمانوں میں ہے، اور وہی ایک خدا تمہارا ہے زمین میں. خدا ایک ہے، اور میں اپنی طرف سے